سمیرہ اور کلثوم ایک ہی گلی میں رہتی تھیں، اکٹھی کالج جایا کرتی تھیں۔ جب ایف اے کے امتحان ہو گئے تو کلثوم نے مزید پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ سمیرہ جانتی تھی کہ اس کی سہیلی کیوں آگے پڑھنے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ مالی حالات تھے۔ کلثوم کے ابو ریٹائر ہو چکے تھے، گھر میں کوئی اور کمانے والا نہ تھا۔ جو تھوڑی سی پنشن اس کے والد کو ملتی، اسی پر ان کا گزارا تھا۔ کلثوم نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم بھی اپنی محنت سے حاصل کی تھی۔ وہ شام کو محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور دن میں خود کالج پڑھنے جاتی تھی۔ اس کے ابو اب بوڑھے ہو چکے تھے اور گھر میں بہن بھائیوں سمیت 7 نفوس تھے۔ بہنیں بڑی تھیں جبکہ بھائی ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوئے تھے۔ کلثوم نیک چلن، نیک طبیعت اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ کالج سے گھر اور گھر سے سیدھی کالج جاتی۔ سمیرہ اور میرے علاوہ اس کی کوئی اور سہیلی نہیں تھی۔ اسے اپنی پڑھائی اور ٹیوشن پڑھانے کے بعد وقت ہی نہ ملتا کہ کسی اور کو سہیلی بناتی۔ جس روز وہ رزلٹ لینے جا رہی تھی، ہمارے گھر دبئی سے چاچا اور چاچی آ گئے تو میں کالج نہ جا سکی۔ سمیرہ بھی نہ گئی کہ ہم دونوں آپس میں کزن تھیں۔ مجبوراً کلثوم کو اکیلے جانا پڑا۔ وہ آج بہت خوش تھی کہ اس کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اس نے ضلع بھر میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ خوشی میں سرشار گھر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے کلثوم کا راستہ روک کر اسے مبارکباد دی۔ کلثوم کو بہت برا لگا۔ حیرت بھی ہوئی کہ اس اجنبی کو کیوں کر علم ہوا کہ میں نے ٹاپ کیا ہے۔ کلثوم نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گئی۔ گھر پہنچی تو ٹاپ کرنے کی خوشی میں وہ اس بات کو بھول گئی کہ کسی اجنبی نے اسے مبارکباد دی تھی۔ اگلے دن میں اور سمیرہ اس کے گھر گئے۔ اب مٹھائی تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم تمہاری اس شاندار کامیابی پر مٹھائی کھا کر جائیں گے۔ اس کی والدہ نے یہ بات سنی تو بولی، ہاں کیوں نہیں بچیوں، میں ابھی منگواتی ہوں، تم منہ میٹھا کر کے جانا۔ پھر انہوں نے کلثوم کے بھائی کو نوٹ دے کر مٹھائی لانے کو کہا۔ وہ نوٹ لے کر سائیکل پر مٹھائی لینے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک بڑا سا ڈبہ تھا جس میں 2 کلو کے قریب مٹھائی ہوگی۔ ہمارے علاوہ کلثوم اور اس کی امی بھی حیران تھیں کہ اتنے کم پیسوں میں اتنی مٹھائی کیسے آ گئی، جبکہ خالہ نے ½ کلو کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے بیٹے سے پوچھا، فضل اتنی زیادہ مٹھائی کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ بولا، یہ خریدی نہیں ہے بلکہ ایک شخص نے دی ہے۔ جب میں گھر سے نکل کر چوک کی طرف جا رہا تھا تو اس نے مجھے آواز دے کر روکا اور کہا، تم کلثوم کے بھائی ہو نا جس نے ٹاپ کیا ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تب اس نے یہ ڈبہ مجھے دے کر کہا کہ گھر پر دے دینا اور کہنا، یہ مٹھائی کلثوم کی کلاس ٹیچر میڈم شبنم نے بھجوائی ہے۔ ہماری کلاس ٹیچر کا نام شبنم ہی تھا۔ سب نے یہی سمجھا کہ مٹھائی انہوں نے بھجوائی ہوگی، کیونکہ لائق اور اچھی طالبہ ہونے کے سبب وہ کلثوم کو بہت چاہتی تھیں۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، مگر حقیقت یہ تھی کہ مٹھائی میڈم شبنم نے نہیں بھجوائی تھی بلکہ ان کے بھائی ذیشان نے بھجوائی تھی۔ وہ خود گھر پر مٹھائی دینے آ رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے فضل کو جاتے دیکھ لیا۔ فضل اکثر کلثوم کو لینے کالج جایا کرتا تھا۔ وہ اسے پہچانتے تھے۔ اپنی بہن شبنم کو جب گاڑی پر کالج چھوڑنے اور لینے جاتے تو وہ کلثوم کو دیکھتے۔ ایک دن بہن سے پوچھ لیا، یہ لڑکی کون ہے؟ بہن نے بتایا، اس کا نام کلثوم ہے، بہت لائق طالبہ ہے میری۔ جب رزلٹ آیا تب بھی میڈم نے اپنے بھائی سے ذکر کیا کہ میری اسٹوڈنٹ کلثوم نے ٹاپ کر کے ہمارے کالج کا نام روشن کر دیا ہے۔ کیا یہ وہی کلثوم ہے جسے ایک روز اس کا بھائی لینے آیا تھا؟ ہاں وہی ہے، میڈم شبنم نے جواب دیا۔ دراصل سر ذیشان نے جب کلثوم کو دیکھا تو وہ انہیں اچھی لگی۔ انہوں نے دل میں ٹھان لی کہ اپنی بہن کے توسط سے اس لڑکی کو شریک حیات بناؤں گا۔ ذیشان صاحب میڈم شبنم سے 2 برس چھوٹے تھے اور اپنی اکیڈمی چلاتے تھے۔ غیر شادی شدہ تھے کیونکہ انہیں ابھی تک کوئی لڑکی اچھی نہیں لگی تھی۔ پہلی بار جس لڑکی پر نظر انتخاب پڑی وہ کلثوم تھی۔ جس روز کلثوم کو راستے میں روک کر کسی اجنبی نے مبارکباد دی تھی وہ یہی موصوف تھے۔
خیر اس نے اب آگے پڑھنا تھا اور نہ کالج جانا تھا، لہٰذا یہ واقعہ بلا دیا۔ تاہم سمیرا ایسے ضرور ذکر کیا تھا۔ ایک روز میں اس کے گھر گئی، پوچھا کہ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ بولی مجبوراً ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہو گئی ہوں، لیکن تنخواہ بہت کم ہے۔ سوچتی ہوں کوئی کورس کر لوں تاکہ اچھی تنخواہ پر سروس مل جائے۔ میں نے مشورہ دیا کہ یہ کمپیوٹر کا دور ہے، تم اسی کا کوئی کورس کر لو تو اچھی تنخواہ پر جاب مل جائے گی۔ اسے میری یہ تجویز پسند آ گئی۔ بولی کہاں سے کروں؟ میں نے بتایا کہ ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر سر ذیشان کی اکیڈمی ہے، وہاں یہ کورس کرایا جاتا ہے، اس میں داخلہ لے لو۔ پہلے روز سر ذیشان سے ان کی آفس میں داخلے کے سلسلے میں ملاقات ہوئی۔ کلثوم کو صورت جانی پہچانی لگی، ذہن پر زور دیا، لیکن اس نے ایک نظر اس روز دیکھا تھا جب اس شخص نے راستے میں مبارکباد دی تھی۔ کلثوم کو خیال گزرا یہ شکل دیکھی ہوئی تو ہے، مگر کہاں اور کب یہ اسے یاد نہیں۔ اس نے اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ وہ ایک ماہ باقاعدگی سے وہاں جاتی رہی۔ اگلے ماہ اس کے والد بیمار ہو گئے تو کافی رقم ان کے علاج پر اٹھ گئی۔ تب اسے اکیڈمی کی فیس بھرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے سر ذیشان سے کہا کہ فی الحال وہ اکیڈمی چھوڑ رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کیوں؟ سر میں اگلے ماہ کی ایڈوانس فیس نہیں دے سکتی تو اس میں اکیڈمی چھوڑنے کی کیا بات ہے؟ تم فیس بعد میں کسی بھی وقت دے دینا، مگر درمیان میں اکیڈمی مت چھوڑو، کورس مکمل کرو۔ اس نے سر ذیشان کا شکریہ ادا کیا اور اکیڈمی کی تعلیم کو جاری رکھا۔ سر ذیشان کی مہربانی کا ذکر اس نے مجھ سے ہی کیا تھا اور میری کزن سمیرا سے بھی کیا۔ ان کی تعریف کی تو سمیرا بولی میں بھی دیکھوں تمہارے سر کیسے ہیں، ایک دن شام کو میرے ساتھ اکیڈمی چلی چلو اور ان سے مل لو، وہ بہت اچھے اور مہربان شخص ہیں۔ سمیرا کے دل میں اشتیاق پیدا ہو گیا سر ذیشان سے ملنے کا۔ وہ ایک روز شام کو کلثوم کے ساتھ اکیڈمی گئی اور سر ذیشان سے ملی تو وہ اسے بہت اچھے لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی کلثوم کے ہمراہ کمپیوٹر کا کورس کرے گی۔ اس نے اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ سمیرا کا مقصد پڑھنا نہیں، سر ذیشان کا دیدار کرنا تھا۔ وہ انہیں پسند کرنے لگی تھی۔ سر ذیشان محض اس وجہ سے اسے اہمیت دیتے تھے کہ وہ کلثوم جیسی نیک چلن، محنتی اور اچھی لڑکی کی دوست تھی۔ کلثوم کے دل میں کوئی کھوٹ نہ تھا، لہٰذا وہ ہر بات سمیرا کو بتا دیتی۔ مگر سمیرا کے دل میں کھوٹ تھا، وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ سر کلثوم کو قابل تکریم جانتے ہیں۔ تبھی وہ حسد کا شکار ہو گئی اور سر کے بارے میں کلثوم کو غلط باتیں کر کے اس کا دل برا کرنے میں لگ گئی۔ 2 ماہ گزر گئے لیکن کلثوم اکیڈمی کی فیس ادا نہ کر سکی تھی۔ اسے بے حد شرمندگی تھی۔ اسی ندامت کے باعث اس نے اکیڈمی کو خیرآباد کہنے کی ٹھان لی اور ایک روز گھر بیٹھ گئی۔ سر نے سمیرا سے پوچھا کہ کلثوم کیوں نہیں آ رہی؟ وہ بہت مفلس اور غریب ہے، فیس نہیں دے سکتی۔ سر بولے اسے کہنا کہ اس کی فیس معاف کر دی گئی ہے، لہٰذا وہ اکیڈمی نہ چھوڑے۔ سمیرا کے دل میں فتور آ چکا تھا، اس نے یہ بات کلثوم سے نہیں کہی۔ نتیجے میں وہ بددستور اکیڈمی سے غیر حاضر رہی۔ سر ذیشان نے پوچھا کیا میرا پیغام اسے پہنچا دیا تھا؟ جی ہاں، لیکن اس نے جواب دیا کہ وہ فیس معافی کی طلبگار نہیں، جب فیس دینے کے قابل ہو جائے گی تو اکیڈمی دوبارہ جوائن کر لے گی۔ تب سر ذیشان نے سمیرا کو ایک لفافہ دیا جس میں 3 ماہ کی فیس کے برابر رقم تھی اور کہا یہ اسے دے دینا، مگر اسے یہ بتانا کہ تم دے رہی ہو، میرا مت بتانا، ممکن ہے سب کی محسوس کرے اور رقم نہ لے، تم اسے قرض دینے کا کہہ کر رقم دینا اور کہنا کہ اکیڈمی کی فیس جمع کرا دو۔ کلثوم کی امی سمیرا کی والدہ سے قرض لیتی رہتی تھیں، جب رقم دینے کے قابل ہوتی قرض لوٹا دیا کرتی۔ یہ بات سمیرا سر ذیشان کو بتا چکی تھی۔ سمیرا نے رقم کا لفافہ سر ذیشان سے لے لیا، لیکن کلثوم کو دیا نہ اور نہ لفافے کا ذکر کیا۔ وہ بیچاری اکیڈمی نہیں گئی، جس کا ذیشان کو افسوس تھا۔ بالآخر انہوں نے اپنی بہن شبنم سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں خود کلثوم کے گھر جاؤں گی اور بات کر لوں گی۔ تب سر ذیشان نے بہن سے اپنا مدعا بھی بیان کر دیا کہ وہ کلثوم سے شادی کے آرزو مند ہیں۔ شبنم خود کلثوم کو چاہتی تھی،
انہیں خوشی ہوئی کہ بھائی نے ایک اچھی لڑکی کا بطور شریک حیات انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جلد ان کے گھر جا کر رشتے کی بات کروں گی۔ اس بات کا علم جب سمیرہ کو ہوا تو وہ جل کر خاک ہو گئی۔ سوچا کہ جسے میں چاہتی ہوں وہ کلثوم سے شادی کا متمنی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کلثوم کی امی سے علیحدگی میں سر ذیشان کے خلاف باتیں کر کے خوف زدہ کیا کہ آپ کی بیٹی کے پیچھے یہ شخص کب سے پڑا ہوا ہے، خیال رکھیے یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ کلثوم میری بچپن کی دوست ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ وقت سے پہلے آپ کو بتا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے آپ لوگوں کی بدنامی ہو جائے۔ سر ذیشان نے لفافے میں کافی رقم رکھ کر مجھے دی تھی کہ میں کلثوم کو دے دوں، مگر میں نے نہیں دی۔ البتہ آپ وعدہ کریں کہ اسے ان باتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی تو میں آپ کو لفافہ دینے کو تیار ہوں۔ میں نہیں چاہتی آپ کی بیٹی سے جو بچپن سے دوستی ہے وہ خراب ہو جائے۔ سیدھی سادی بیچاری خالہ شاطر سمیرہ کی باتوں کی وجہ سے ڈر گئیں۔ وعدہ کر لیا کہ کلثوم کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ سمیرہ نے رقم کا لفافہ انہیں دے دیا اور بولیں، اگر کبھی میڈم شبنم سے ملاقات ہو تو یہ انہیں دے دیجیے گا تاکہ انہیں اپنے بھائی کی کرتوتوں کا علم ہو جائے، ورنہ جانے کب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور کلثوم ایک غیر آدمی سے امداد دیتی رہے گی۔ خالہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ ان کی بیٹی ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی غیر آدمی سے رقم لے، لہٰذا سمیرہ سے وعدہ کر چکی تھی کہ کلثوم کو کوئی بات نہیں بتائیں گی۔ انہوں نے صبر کا گھونٹ پی لیا اور بیٹی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد میڈم شبنم ان کے گھر آئیں، خیریت دریافت کی۔ ابھی انہوں نے رشتے کی بات نہ کی تھی کہ کلثوم کی امی نے کہا، میڈم بے شک ہم غریب ضرور ہیں مگر شریف اور عزت دار ہیں، آپ اپنے بھائی کو سمجھائیے کہ میری بیٹی کے پیچھے نہ پڑے اور اسے رقم کے لفافے بھی نہ بھجوائے۔ اگر میرے شوہر کو علم ہو گیا تو وہ بہت خفا ہوں گے، کمزور دل کے ہیں، کہیں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا ہم کیا کریں گے؟ میڈم شبنم یہ سن کر ہکا بکا رہ گئیں۔ لفافہ لے کر گھر پہنچیں۔ بھائی سے باز پرس کی کہ کیا تم نے رقم لفافے میں رکھ کر کلثوم کو بھجوائی تھی؟ ذیشان سے جھوٹ بن نہ پڑا، جواب دیا کہ ہاں بھجوائی تھی، یہ لو وہ رقم کلثوم کی والدہ نے واپس کی ہے اور گیلا کیا ہے کہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ آئندہ میری بیٹی کو لفافے نہ بھیجا کرے، یہ شریفوں کا طریقہ نہیں ہے، اس طرح رشتے نہیں کیے جاتے، آئندہ اس لڑکی کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ اس واقعے سے خالہ بھی سہم گئی تھیں۔ انہوں نے سوچا بہتر ہوگا عزت پر حرف آنے سے پہلے میں کلثوم کی شادی کر دوں۔ وہ سمیرہ سے کیے وعدے کا پاس بھی نہ رکھ سکی اور بیٹی سے باز پرس کی کہ تم نے کیوں ذیشان صاحب سے مالی مدد مانگی اور کب سے رقم لیتی رہی ہو؟ کیا اکیڈمی میں داخلہ اس شخص سے ملنے کا بہانہ تھا؟ آخر وہ کیوں ہمارے گھر تمہاری کامیابی کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ دینے آ رہا تھا؟ جب انسان غلط فہمیوں کا شکار ہو جائے تو بنا قصور کئی خطاؤں کی کڑیاں ملتی جاتی ہیں۔ کلثوم کا کوئی قصور نہ تھا لیکن وہ سمیرہ کی سازش کے باعث قصوروار ہی نہیں مجرم بن گئی۔ اسے بہت دکھ ہوا، وہ سر ذیشان سے ایک بار مل کر گلہ کرنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ ایک دن موقع پا کر وہ بغیر ماں کو بتائے ان کی اکیڈمی چلی گئی۔ اتفاق سے اس روز اکیڈمی میں چھٹی تھی لیکن سر ذیشان اپنے دفتر میں موجود تھے۔ کلثوم کو اچانک اپنے روبرو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہیں بھی گلہ تھا کہ اس نے رقم کا لفافہ ماں کو دے کر انہیں اپنی والدہ اور شبنم دونوں کی نظروں میں ذلیل و خوار کر دیا تھا۔ دونوں نے اپنا اپنا گلہ کیا تو ان پر انکشاف ہوا کہ دونوں ہی سے سمیرہ نے غلط بیانی سے کام لیا۔ کافی دیر باتیں ہوئیں، غلط فہمی تو دور ہو گئی مگر یہ دکھ اپنی جگہ رہا کہ اب ان کا آپس میں رشتہ ہونا محال ہے، کیونکہ کلثوم کی والدہ جہاں ذیشان کو ایک غلط آدمی سمجھ رہی تھی وہاں شبنم نے بھی کلثوم کو اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ جب کلثوم ذیشان سے بات کر کے اکیڈمی سے نکلی، سمیرہ کے چھوٹے بھائی نے اسے دیکھ لیا۔ اس وقت شام کے 7 بجے تھے، اندھیرا ہونے کو تھا۔ سردیوں میں یوں بھی 6 بجے شام ہو جاتی ہے۔
بھائی نے جا کر سمیرہ کو بتایا کہ مغرب کے وقت کلثوم اکیڈمی سے نکل رہی تھی۔ سمیرہ جانتی تھی کہ اس روز اکیڈمی میں چھٹی ہوتی ہے۔ اسے پختہ یقین ہو گیا کہ سر ذیشان اور کلثوم کے درمیان ابھی تک کوئی رابطہ موجود ہے۔ اس نے خالہ کو آگاہ کیا۔ خالہ نے بیٹی سے پوچھا، اکیڈمی میں جب چھٹی تھی وہاں گئی تھی؟ اگر گئی تھی تو کیوں؟ وہ بولی، سر سے ملنا تھا، کیونکہ مجھے کچھ گلہ کرنا تھا۔ خالہ کو غصہ آ گیا اور بیٹی کو پیٹ ڈالا، پھر خوب روئی۔ اگلے دن بہن کو بلوایا اور کہا کہ تم کلثوم کا رشتہ لینے کو کہتی تھی، اب کیا ارادہ ہے؟ میں تو اب بھی لینے کو تیار ہوں، تم ہی آنا کانا کرتی رہتی ہو، تو پھر ٹھیک ہے، کل شوہر کے ساتھ آنا اور تاریخ لے جانا۔ میں کلثوم کا بیاہ تمہارے بیٹے شاکر کے ساتھ کرنے پر تیار ہوں۔ یوں بیچاری کلثوم شاکر سے بیائی گئی، حالانکہ وہ ملازمت کر کے اپنے بیمار اور بوڑھے والد اور بھائی بہنوں کی مدد کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی تاکہ گھر کے مالی حالات سدھر جائیں، لیکن اس کا یہ خواب بھی ادھورا رہ گیا اور وہ کمپیوٹر کا کورس بھی نہ کر سکی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس شخص سے دور ہو گئی جو مالی طور پر نہ صرف خوشحال تھا بلکہ دل سے اسے پسند کرتا تھا، اور وہ تھے سر ذیشان، جن کی نیت ہرگز کلثوم کو بدنام یا خوار کرنے کی نہ تھی، بلکہ وہ اسے عزت اور خوشحال زندگی دینا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ اس کے کنبے کی بھی مدد کرنا چاہتے تھے، مگر یہ سب ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے، صرف ایک ایسی لڑکی کی وجہ سے جو خود سر ذیشان کو نہ پا سکی، مگر اس نے حسد کی آگ میں جل کر دو اچھے خاندانوں کے خوبصورت خوابوں کو بھی جلا کر خاکستر کر دیا۔ کلثوم بیاہ کر اپنی خالہ کے گاؤں چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کی والد کی وفات ہو گئی تو اس کے گھر والوں کے مالی حالات مزید خراب ہو گئے۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اسکول کی تعلیم سے محروم ہو گئے اور وہ چھوٹی عمر میں محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کاش سمیرہ جیسی عاقبت نہ اندیش لڑکیاں کسی کا آشیانہ جلانے سے پہلے کچھ سوچ لیں تو کلثوم جیسی معصوم لڑکیاں یوں برباد نہ ہوں۔